الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال کپڑے کے اوپر اگر انسان اپنے زیر ناف خارش کرتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سر کے بال کٹوانے سے پہلے ایک ساتھی کے بال کاٹے، بہرحال ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ زندہ والدین کے لیے بھی آپ عمرہ طواف کر سکتے ہیں۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حجر اسود پر اگر بھیڑ ہو تو بوسے کا طریقہ کیا ہے؟ دور سے اشارہ کریں، وہی ثواب ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کہ اتنے فیصد آیات ہیں۔ بہرحال اللہ کے دین کی دعوت دو۔ شیعہ کا جانور ذبح کیا ہوا نہ کھائیں تو بہتر ہے، چونکہ ہو سکتا ہے وہ سب بھی شیعہ ہو، کافر ہو۔ میری لڑکی مبشرہ بیمار ہے، بول نہیں سکتی، تو بہرحال اس کے لیے جو آیت ہے اللہ کے قرآن میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کے دم کر کے پلاؤ۔ ذہن کو تیز کرنے کے لیے اللہ کے نام یا قوی یا متین یہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ بہرحال بغلوں کے اور زیر ناف بال جو ہیں 40 دن سے زیادہ نہ گزرے، اس سے پہلے آدمی صفائی کرے۔ اگر عورت حیض سے فارغ ہوئی اور جنابت بھی تھی تو دونوں ایک ہی غسل میں ہیں، دونوں غسل ہو جائیں گے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے؟ اعمال صالح ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر اعمال شیطانی ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ ہر عمرے کے لیے احرام دھونا ضروری نہیں ہے۔ امام صاحب کے پیچھے جو الفاظ ہیں وہ بالکل نہ دہرائیں، بلکہ اپنے دل کے اندر اس کا غور کریں۔ امام کی پیروی یہ ہے کہ جب وہ رکوع کرے رکوع کرو، سجدہ کرے سجدہ کرو، جب وہ پڑھے تو چپ رہو۔ اگر کسی آدمی کا شوگر کی وجہ سے طواف میں پیشاب کا قطرہ گرا، اس کو صاف کریں، وضو کر کے دوبارہ طواف کریں۔ مدینہ پاک میں حیض آ گیا، میقات سے عمرے کا احرام نہیں باندھا، بہرحال عمرے کا احرام نہیں باندھا تو ٹھیک ہے، نہ صحیح، کوئی بات نہیں، لیکن مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتی ہیں۔ صفا کے دوران میں ان الصفا پڑھنا، ہاں حضور نے پڑھا ہے، ابدأ کما بدأ بہ اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ استلام کے وقت جو ہے اللہ اکبر کہنا طواف میں تو ہے، صفا میں نہیں ہے۔ ناخن کاٹنے سے وضو نہیں جاتا۔ کسی چیز پر طواف کرنے سے پڑتا ہے، فضائل میں پڑتا ہے، گھڑی ٹوپی، اس کا استعمال جائز ہے۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔